کل ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور یہ پچھلے 3-4 ماہ میں دوسری ملاقات ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی کچھ عرصے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اب کچھ عرصے پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے جب تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی پاکستان سے جو ہے تعلق ایسا لگتا تھا بالکل منقطع ہے, بڑا ایک کولڈ شولڈر ایٹیٹیوڈ تھا ان کا پاکستان کے لیے. لیکن اب یہ جو تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ دیر پا ہوں گے, لانگ ٹرم ہوں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ امریکہ میں کچھ بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا. امریکی سیاست 4 سال کے سائیکل پہ چلتی ہے, بہت سے بہت 8 سال ایک صدر کی جو ٹرم ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیونکہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے تو وہ صرف 4 سال صدر رہیں گے, اس لیے لانگ ٹرم کی تو بات نہ کریں. 1954 سے اب تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کئی دفعہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے. یہ ایک مثبت بات ہے کہ اس بار بہتر تعلقات ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی یہ سمجھنے لگے کہ امریکہ پاکستان کے معاملے میں بہت زیادہ فیاض ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے فیاض رہے گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. لیکن ابھی یہ جو چینج ہے ایک رویے میں یا تعلقات میں, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امیدیں ہو سکتی ہیں امریکہ کو پاکستان سے, اور پاکستان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مخصوص مزاج ہے, وہ طاقت کو پسند کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جب حالیہ کشمکش ہوئی اس میں پاکستان کی عسکری پرفارمنس دیکھ کر انہیں یہ لگا کہ یہ ملک اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کی فوجی قوت کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مخصوص خیالات ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. وہ اسرائیل کو بھی مستحکم کرنا چاہتے ہیں لیکن جنگ بندی بھی چاہتے ہیں. وہ ایران کو انسرکل کرنا چاہتے ہیں, کنٹین کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے امریکی وسائل اور امریکی عسکری قوت کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. وہ عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کی جو پرانی وعدے وعید ہیں تحفظ فراہم کرنے کے, ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اوپر امریکی وسائل اور امریکی عسکری قوت صرف نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے ماحول میں وہ ترکی, پاکستان اور اور مصر جو خطے میں بڑی فوجی قوت رکھنے والے ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ پاکستان کو بھارت پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو سرمایہ کاری چاہیے. سرمایہ کاری ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دے سکتے, سرمایہ کاری امریکہ کے سرمایہ کار ہی دیں گے, اور اس کے لیے پاکستان کو وہ اقتصادی حالات پیدا کرنے ہوں گے جس میں سرمایہ کار آ سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ عسکری ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے امریکہ سے, تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ ہر ملک کو اسلحہ بیچنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن کسی کو امداد کے طور پر یا قرض پر اسلحہ دینے کو تیار نہیں. یہ آپ نے مختلف جو وجوہات بتائی ہیں, اس میں آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا, تو انڈیا پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے. کیا ان سے جو تعلقات اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگڑے ہوئے ہیں, کیا اس کا فائدہ بھی پاکستان کو ہو رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی ہمیشہ بگڑے ہوئے نہیں رہیں گے. جو امریکہ کی ریاستی مشینری ہے وہ ابھی تک بھارت کو امریکہ کا ایک طویل المیعاد حلیف یا دوست سمجھتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ بھارت کی مارکیٹ زیادہ بڑی ہے تو امریکی کمپنیوں کے مفادات بھی بھارت میں زیادہ ہیں. تو اس لیے بھارت کے ساتھ کشیدگی تو ضرور ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی امیدیں وابستہ کی تھیں نریندر مودی سے جو پوری نہیں ہوئی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو بالکل نظر انداز کر دیں گے اور صرف پاکستان کو گلے لگا لیں گے. لیکن پاکستان کو اس کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو عدم توجہ پہلے تھی وہ اب ختم ہو گئی. حسین حقانی صاحب, پاکستان کو ہمیشہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ جانا جاتا رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں اس خطے میں تو امریکہ بھی پاکستان کے قریب آ جاتا ہے. پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, چاہے وہ سوویٹس کے خلاف جنگ ہو یا 2001 کے بعد 9/11 کے بعد معاملات ہوں. لیکن کیا اس مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, صرف سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہم سامنے نہیں آئیں گے, یا سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہیں, جن انویسٹمنٹس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہم مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیونکہ جیسے چائنا چلے G2G اگریمنٹ کر لیتا ہے پاکستان کے ساتھ, امریکہ ایسا نہیں کرے گا. آپ نے کہا وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا, تو یہ کتنا آپ اس کو مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ صرف ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ نہ رہے, لیکن یہ حقیقت بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ سرمایہ کار جب پیسے لگاتے ہیں
تو وہ وہاں پیسے لگاتے ہیں جہاں ان کو اپنے پیسے پر سب سے زیادہ ریٹ آف ریٹرن ملے، جہاں ان کو سیکیورٹی ہو کہ ہم یہاں سرمایہ کاری کریں گے تو ہم وہ پیسہ اپنے ملک یا کہیں اور واپس لے کے جا سکیں گے، اور یہ کہ اگر ہمارے افراد وہاں کام کریں گے تو ان کو تمام سہولتیں میسر ہوں گی، ان کو تحفظ حاصل ہوگا، اور مقامی عدالتیں وہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گی۔ تو وہ عوامل جب تک موجود نہیں ہوں گے تب تک پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ ماضی میں بہت ساری امریکی کمپنی پاکستان میں کر چکی ہیں، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد مایوس ہو کر چند سالوں کے بعد اس سے واپس جا چکی ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس بار ہم نے کوئی ایسے حالات تبدیل کیے ہیں جس کی وجہ سے جو سرمایہ کاری کرنے آئے وہ ہمارے ہاں رہ سکے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب صرف مقامی طور پر اور مستقبل کے حالات کی روشنی میں دیا جا سکے گا۔ حسین صاحب، آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں اس میں بھی پاکستان کی ایک اہمیت سامنے آئی ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 8 مسلم ممالک، عرب ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کی، اس میں پاکستان بھی تھے، شہباز شریف صاحب نے وہاں میں ریپرزینٹ کیا۔ یہ جو فارمولا اب طے پا رہا ہے یا جس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کیسے ہو، جس میں عرب ممالک وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا بھی کام کریں گے، فنڈنگ بھی دیں گے، ان کی افواج بھی وہاں پہ جائے گی تاکہ جو اسرائیلی فوج ہے ان کا وہاں سے انخلا ہو اور حماس کا کنٹرول مکمل ختم کیا جائے، کتنا ریئلسٹک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروپوزل جو صدر ٹرمپ نے پچ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ نے ٹونی بلیئر صاحب کی تجاویز کو اہمیت دی ہے اس معاملے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت معاملہ اسرائیل کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے۔ اسرائیل کی جو قیادت ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی قیادت ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اسرائیلی رائے عامہ کا 5 سے 10% جو ایسا طبقہ ہے جو گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، وہ نتنیاہو صاحب کی اس وقت جو اکثریت ہے نیست میں، اس کی کے لیے بہت اہم ہے، اور ان کو خوش رکھنے کے لیے نتنیاہو ایک کے بعد ایک انتہا پسندانہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا وہ یہ برداشت کریں گے کہ اس قسم کی کسی فارمولے پر اتفاق کرنے کے نتیجے میں وہ ان کی حمایت سے محروم ہو جائیں اور نیا انتخاب ہو جائے جس کے اندر ان کے جیتنے کا امکان بہت کم ہے؟ یہ مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیے، جو اوسلو معاہدہ تھا 1993 کا، اس سے لے کر اب تک، اور اس سے بھی پیچھے جائیں اگر، تو 1969 میں، یعنی 1967 میں یہ غزہ اور مغربی کنارہ جو ہے دریا اردن کا، اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ اس کے 2 سال بعد ہی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم راجرز نے راجرز پلان پیش کیا۔ وہ وقت اور آج کا وقت، بیچ میں اوسلو اکارڈ آیا جس کے اندر بڑی تفصیلی باتیں طے ہوئیں۔ یہ سارے کے سارے معاہدے کسی نہ کسی موقع کے اوپر اسرائیل میں کسی سخت گیر حکومت کا نشانہ بن چکے ہیں، یا فلسطینی سائٹ کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایسے جتنے بھی تفصیلی 21 نکاتی، 25 نکاتی، 500 نکاتی معاہدے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد بہت سی شرطوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور جس چیز میں بہت زیادہ شرطیں ہوں وہ آسانی سے پوری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جو پلان ہے ٹونی بلیئر کا اور کشنر کا جس کو پچ کیا ڈونلڈ نے، یہ تو ایسا لگتا ہے اس بنیاد پر ہے کہ اگر حماس سے کنٹرول لے لیا جائے غزہ کا تو پھر اسرائیلی افواج کا انخلا ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، اگر اصل ایشو وہ ہے تو پھر یہ فارمولا کیسے کامیاب ہوگا کہ عرب فورسز جائیں گی، مسلم ممالک کی فورسز وہاں پہ جائیں گی اور اسرائیل کی فوج جو ہے وہاں سے انخلا کر جائے گی؟ دیکھیں نا، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ کیا حماس جو ہے وہ ان کے سب کے کہنے سے بس کہے گی کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہم نکل رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو حماس کی بھی ایجنسی ہے، حماس بھی کچھ کہہ سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ کہیں کہ اچھا حماس ہتھیار ڈال دے لیکن ایک سیاسی قوت کے طور پہ موجود رہے۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ اسرائیل کے انتہا پسند کیا یہ قبول کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہے جتنا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن مجھے ہوتا نظر آ نہیں رہا۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے جو مختلف ممالک جس میں فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، انہوں نے اب 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے بات کی ہے، ریکگنائز کیا ہے فلسطین کو بطور ریاست؟ اس سے آپ کے خیال میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا اسرائیل پہ دباؤ بڑھ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سفارتی طور پہ تنہا محسوس کر رہا ہے؟ بالکل، اور اسرائیل کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اس کی خواہش تھی، دیکھیے 1979 تک 1979 تک اسرائیل کو کوئی عرب مسلم ملک تسلیم نہیں کرتا تھا۔ پھر ان کا
مصر کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر ان کا اردن کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر ان کا بہت سارے ممالک نے ان کے ساتھ نارملائزیشن کی بات چیت شروع کی، تو وہ تو محسوس کر رہے تھے کہ وہ اس خطے میں اب اپنا اثر بڑھا رہے ہیں. لیکن اب جو خطے میں ممالک ہیں وہ بھی غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات رکھ سکتے ہیں اگر اسرائیل دو ریاستی حل سے پیچھے ہٹ جائے. اگر ایسا نہیں ہوا اور یورپ کی جانب سے بھی دباؤ بڑھا تو اگلے اسرائیلی الیکشن میں کون منتخب ہوتا ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر بات آگے بڑھ سکے گی. لیکن نتنیاہو کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کے امن کی کوئی تفصیلی بات طے ہو سکے گی. رائٹ. اور اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے یو این جی اے میں خطاب کیا، اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اس کے ویژولز تھے کہ نتن یاہو نے خطاب کیا اور اس وقت کافی سارے ممبر اسٹیٹس کے جو نمائندے ہیں وہ ہال سے اٹھ کے چلے گئے، اور اس کی فوری بعد شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی تو تمام ممبران جو ہے وہ واپس آ گئے. شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ ہم جنگ جیت گئے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ طیارے گرانے کی بھی بات کی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امن جیتنا چاہتے ہیں اور بھارت سے ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو پیشکش ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہر ایشو پہ بات کریں ہمارے ساتھ، بھارت آمادہ ہوگا اس پر ان حالات میں؟ دیکھیں، یہ میں نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اسرائیل اور حماس کے حوالے سے یہ بات کہی کہ ایک سائڈ کہے کہ دوسری سائڈ یہ کر لے اور وہ کر لے تو پھر تو معاملہ دنیا میں سارا بڑا آسان ہو جائے. کوئی کنفلکٹ اصل ہی نہ ہو. مسئلہ یہ جی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سائڈ کا موقف ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس میں واضح طور پہ ہمارا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیر پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں. بھارت کا کہنا یہ ہے کہ ہاں کشمیر پہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. کشمیر کے اوپر بہت سے بہت یہ بات ہو سکتی ہے کہ یا پاکستان جو خطہ کشمیر ریاست ہے جموں و کشمیر کا اس کے پاس ہے، 1947 میں جو ریاست تھی وہ ہمیں واپس کر دے، یا اس کے مستقبل پہ ہم سے بات چیت کر لے. تو ایسی صورت میں یہ جب تک سخت گیر موقف ہوتا ہے، جب تک کو حالات ایسے نہ ہو جائیں جس کے نتیجے میں سخت گیر موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے، بات آگے نہیں بڑھتی. صحیح. ایک آخری سوال، اوور آل ہماری جو سفارتی اس وقت صورتحال ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہسٹوریکلی شاید پاکستان نے اتنے اچھے کارڈز نہ پلے کیے ہوں، جس میں امریکہ سے بھی قریب ہو رہے ہیں. ابھی چائنا کا جو وزٹ تھا اس میں سی پیک 2 کے حوالے سے بات ہوئی. سعودی عرب ہم سے دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. رشیا میں پیوٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہے انڈیا سے تعلقات ہیں لیکن ہم پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. ایران جس کے حوالے سے کچھ کنسرنز رہے ہیں، لیکن ابھی جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس پہ ایران نے بھی کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی بلکہ اس کو ویلکم کیا. ان کے صدر آ کے اس چیز کی تعریف کر چکے کہ پاکستان نے جو جنگ بندی تھی ایران کے اسرائیل کے درمیان اس میں رول پلے کیا. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک یونیک سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور اگر ہماری سفارتکاری اتنی متحرک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قیادت کو کریڈٹ دیں گے آپ، اس کا حالات کو دیں گے؟ کیا تجزیہ آپ کا اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنی یونیک بھی نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کئی موقعوں کے اوپر پاکستان کی سفارتکاری کامیاب ہوئی ہے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ پاکستان کے موقف کی وجہ سے، قیادت کے موقف کی وجہ سے، کچھ ہمارے سفارتکاروں کی محنت کی وجہ سے. کشمیر پر جو اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی تھیں وہ تو آج کل میں نہیں ہوئیں، وہ تو 1957 سے پہلے ہوئی تھیں. اس وقت ہماری سفارتکاری بڑی مؤثر تھی، ہم نے مغرب کے ساتھ وابستگی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود جو غیر مغربی ممالک سے ان سے ہمارے مناسب تعلقات تھے. پھر اس کے بعد ایوب خان کے دور حکومت میں بھی پاکستان کی سفارتکاری کو اتنی ناکام نہیں رہی. 1965 کی جنگ سے اس کو دھچکا ضرور پہنچا. پھر پاکستان ٹوٹ گیا 1971 میں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے دوبارہ سارے ٹکڑے جوڑے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ عرب ممالک سے پاکستان کے لیے امداد لینے کا سلسلہ شروع کیا جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اسی زمانے میں تیل کی قیمتیں بڑی تھیں اور ان کے پاس پیسے زیادہ آئے تھے. تیل پیدا کرنے والے ممالک میں ایران کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے. اسی زمانے میں بھارت کے ساتھ بھی ہم نے نارملائزیشن کر لی تھی شملہ معاہدے کے بعد. روس اور پھر روسی بلاک کے سارے ملکوں کے ساتھ ہم نے نئے نئے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، تو وہ دور بھی آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا خود جو جنرل مشرف کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس میں بھی پاکستان کی سفارتکاری کافی کامیاب رہی. ممبئی میں حملہ ہو گیا، بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا، امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں اس کے ذمہ دار پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس مشکل سے نکل آئے. اور اس لیے ہماری سفارتکاری کی کامیابیاں تاریخی طور پر کافی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض بڑے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم دنیا کو پوری طرح سے ایک ڈائریکشن میں موو نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے طور پر بھی ان کے اوپر اپنی رائے بدلنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہاں آ کے ہمیں مشکل آ جاتی ہے. ورنہ دنیا میں پاکستان کے لیے گنجائش موجود ہے، پذیرائی کے لیے بھی، سفارتی اقدامات کے لیے بھی.